بسم الله الرحمن الرحيم. عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواہ البخاری۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: مجھ پر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں جیسا کسی اور پر جھوٹ باندھنا۔ جو میرے متعلق جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں بھی جھوٹ کی مذمت کا بیان ہے کہ شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ بھی ہے، اور پھر جھوٹوں میں سب سے بدترین جھوٹ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بولا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہ فرمایا ہو یا نہ کیا ہو تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، اور یہ سب سے بدترین جھوٹ ہے، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا عام بندے پر جھوٹ بولنے جیسا نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا گویا دین پر جھوٹ بولنا ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل دین ہے، لہٰذا یہ دین پر جھوٹ ہوگا، اور دین پر جھوٹ بولنا سب سے بدترین جھوٹ ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہر سنی سنائی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، خاص طور پر جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور دیگر جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر سنی سنائی بات کو منسوب کر دیتے ہیں، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو بات آپ تک پہنچے پہلے آپ اس کی تحقیق کیجئے کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ کسی معتمد عالم دین سے پوچھئے، اگر وہ تصدیق کریں تو پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر معتمد عالم دین اس روایت کی توثیق نہ کریں تو پھر اس روایت کو آگے بیان کرنے سے اجتناب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔